वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान इसराइल जंग के हवाले से। जो अब हम कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट है वो तो ख़त्म हो गया, हमले एक दूसरे पर करने रोक दिए हैं दोनों ममालिक ने, मगर अब क्योंकि ये हमले ख़त्म हो गए हैं इसलिए दोनों जो ममालिक हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि जंग वो जीत गए हैं। जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू साहब, उन्होंने भी अपनी कौम को यही बताया है कि हम एक जंग जीत गए हैं, और दूसरी तरफ जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनका पैगाम भी कुछ इसी किस्म का है। मगर इससे ज़्यादा अहम जो इस वक्त हम कह सकते हैं एक बहस सी चलती हुई हमें नज़र आ रही है अमरीका में जो जौहरी ईरान के जौहरी हथियार थे उनके ऊपर हमला अमरीका ने किया। उसके बाद ये बात अमरीकी हुकूमत ने एक से ज़्यादा मर्तबा की कि उनका जो एक मकसद था उस जौहरी प्रोग्राम को कमज़ोर करना, ख़त्म करना, वो पूरा हो गया है। मगर मीडिया रिपोर्ट्स कुछ इस तरह की सामने आई अमरीका में, जिन्होंने अमरीकी ही इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को कोट किया और कहा कि नुकसान शायद इतना नहीं हुआ कि अमरीकी जौहरी प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल उसको पीछे धकेल दिया गया है या ख़त्म कर दिया गया है, उसको सिर्फ थोड़ी सी ताख़ीर तक ही उसका नुकसान पहुंचा है। ऑब्वियसली ये जब मीडिया रिपोर्ट सामने आई तो क्योंकि हुकूमत इसको अपने लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी कह रही थी तो इसको फिर इख्तलाफ भी इसके साथ किया। हुकूमत के मुख्तलिफ जो ऑफिशल्स हैं उन्होंने पब्लिक में ये गुफ्तगू की और इसको कॉन्ट्रडिक्ट किया। इसी तरह जो अमरीकी वज़ीर दिफ़ा हैं उन्होंने एक से ज़्यादा मर्तबा इस पर रोशनी डाली। बकौल उनके ये एक बहुत कामयाब, इंतहाई कामयाब हमला था। उन्होंने कहा कि तारीख़ के सबसे पेचीदा और खुफिया फ़ौजी ऑपरेशन जो था ये हुआ है और इसकी इजाज़त सदर ट्रंप ने दी, और उन्होंने कहा कि एक ज़बरदस्त कामयाबी हुई। उन्होंने कहा कि हमने ईरान की जो जौहरी सलाहियतें हैं उनको तबाह कर दिया है। जो मीडिया रिपोर्ट्स थी जो कोट हुई या मीडिया रिपोर्ट्स में जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कोट हुई या ख़ुद जिनका जिक्र किया, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो है इनिशियल एस्टिमेट्स थे, यानी कि इब्तदाई रिपोर्ट्स थी, और ऑब्वियसली उसके बाद ज़्यादा बेहतर सूरत हाल सामने आई या इन्फॉर्मेशन आई, इसलिए वो ये कह रहे हैं। और उन्होंने ऐसी रिपोर्ट्स को मन घड़त भी कहा। सदर ट्रंप की तरफ से भी इस तरह के ही पैगामात आ रहे हैं कि ये हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। साथ में मगर जब वो यूरोप पहुँचे गुज़िश्ता रोज़ अपने दौरे पे नेटो के हवाले से जो है, तो वहाँ उन्होंने फिर इस बात पर भी गुफ्तगू की कि किस तरह इज़राइल में भी नुकसान काफ़ी हुआ है। मगर ज़्यादा अहम बात जो अमरीकी सदर की तरफ से हो रही है, जिस पे बहुत गुफ्तगू हो रही है, तो वो ये है कि उन्होंने ये भी बात की कि अगर ईरान तेल बेचना चाहता है तो बेचे, चीन अगर चाहे तो ईरान से तेल ख़रीद सकता है। इससे बहुत से लोगों ने ये भी समझा है या इस पर भी बात हो रही है कि गालिबन ये क्या अमेरिका की तरफ से इजाज़त है कि जो ईरान पे सैंक्शंस थी और ख़ास तौर पे तेल की ख़रीदो फ़रोख्त पे भी सैंक्शंस थी वो हटाई जा रही हैं। तो ये अभी मामला जो है ये किस तरफ जा रहा है, ख़ास तौर पे एज़ फार एज़ द US, इज़राइल एंड ईरान आर कंसर्न। ईरान की तरफ से भी कहना ज़रूरी है कि वो न सिर्फ इसको एक कामयाबी कह रहे हैं बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि वो अब इतना ताउन नहीं करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इस सारे मामले पर। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, डॉन अखबार से वाबस्ता हैं, वाशिंगटन DC से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं अयाज वज़ीर साहब, साबिक सफ़ीर हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। अयाज साहब, आप अगर इजाज़त दें तो मैं अनवर इकबाल साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। अमरीका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि अनवर इकबाल साहब ये बताइएगा कि ये जो एकदम इतनी रिपोर्ट सामने आई कि इतना नुकसान नहीं हुआ, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, और फिर अमरीकी हुकूमत को आके उनको ऑफिशियली कॉन्ट्रडिक्ट करना पड़ा, तफसील फराहम करनी पड़ी, ये क्या मामला है? व्हाट डू यू थिंक इज हैपनिंग इन वाशिंगटन DC? देखें, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अगर दिलचस्प कहना नहीं चाहिए क्योंकि ट्रेजिडी है, हर जंग ट्रेजिडी होती है, इसमें लोग मरते हैं। दिलचस्प इस लिहाज से है कि इसराइल इसको अपनी फतह करार दे रहा है और वो कह रहा है कि उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया, और ऑब्जेक्टिव था कि ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकना और ईरान की फौजी कुव्वत को
تباہ کرنا جو ہم نے حاصل کر لیا ہے. ایران میں پڑھ رہا تھا ان کی شورائے ملی امنیت ملی، ان کا بیان پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے مکمل فتح قرار دیا. انہوں نے کہا کہ ایران نے جس بہادری سے مقابلہ کیا ہے، اس نے دشمن کو مجبور کر دیا ہتھیار پھینکنے پر، اور وہ ہتھیار پھینک کے، اور وہ جو ہے بلکہ وہ صلح نہیں، ایک طرح سے اس کو الفاظ استعمال کیے بغیر اس کو ایک طرح سے سرنڈر بنا کے پیش کر رہے ہیں اسرائیل کا، امریکہ کا نہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ امریکہ کو اس میں اس طرح ٹارگٹ نہیں کیا گیا جس طرح اسرائیل کو کیا گیا. اچھا، امریکہ میں بھی آپ دیکھیں کہ یہ امریکہ ظاہر صدر ٹرمپ کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے امریکی بومنگ نے اسرائیل کو نیوکلیئر یعنی بم بنانے کے ٹارگٹ سے کئی سال پیچھے دھکیل دیا، 10-15 سال تک تو وہ نہیں بنا سکتے. اچھا، لیکن اس سب چیز میں ایک چیز اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک بات نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جب جنگ بندی ہوئی اس دوران آپس میں ان تینوں کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اس میں ایک ایسی سچویشن کریٹ کی گئی جس میں تینوں اپنی اپنی فیس سیونگ کر سکیں اور اپنے عوام کو اپنی باتیں بتا سکیں. صحیح. لیکن ساتھ آپ دیکھیں، آپ نے خود ابھی بتائی بات تیل والی کہ وہ تیل خرید سکتا ہے، اس سے بڑا کنسیشن تو ایران کے لیے نہیں ہو سکتی. یعنی انہوں نے ایک اشارہ کر دیا کہ اب آگے بات چیت ہو سکتی ہے، جو بات چیت ہوگی وہ صرف نیوکلیئر انسٹالیشنز کے بارے میں نہیں ہوگی، اب ٹریڈ پہ جو سینکشنز ہیں ان کو بھی لفٹ کیا جا سکتا ہے. ایران کے اربوں ڈالرز پھنسے ہوئے ہیں، ان پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے. جو پہلا جو جے سی پی او اے جو سائن ہوا تھا، پہلا ایگریمنٹ صدر اوباما کے دور میں، جو وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوا تھا، وہ دوبارہ ہو سکتا ہے سارا کچھ. تو مجھے جو یہاں سے واشنگٹن بیٹھے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ جنگ بندی ہوئی ہے، اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ معنی خیز مذاکرات ہوں گے، اور ان مذاکرات میں کوئی پیش رفت بھی ہو سکتی ہے. معاف کریے گا انور صاحب، آپ میں یہ سمجھی نہیں، مذاکرات کس کے درمیان ہوں گے؟ امریکہ اور ایران کے درمیان؟ امریکہ اور ایران آپ دیکھیں، بالکل ٹھیک. چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو ہم اگنور کر رہے ہیں. مثلا ایران کے صدر نے عمان کے سلطان کو کال کیا کل، اور وہ بھی مجھے ایک ایڈوانٹیج ہے فارسی پڑھنے کا، تو میں جا کے ان کے اخبارات پڑھ لیتا ہوں فارسی میں. تو اس میں انہوں نے جس طرح سے بیان دیا ہے، بڑا شکریہ ادا کیا، اور اس بات پہ شکریہ ادا کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کروانے میں ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں. تو آپ بالکل دیکھیں یہ ٹھیک سر، اشارے مل رہے ہیں ہر طرف سے. ہر طرف سے. ایاز صاحب، انور اقبال صاحب نے بہت انٹرسٹنگ دلچسپ ہم کہہ سکتے ہیں اینگلز جو ہے وہ ہائی لائٹ کیے ہیں. اب آپ کو بھی لگ رہا ہے سر، کیونکہ خاص طور پہ اس لیے کیونکہ بہت سے لوگوں کے یہ خدشات تھے کہ یہ جنگ بندی زیادہ دیر چل نہیں پائے گی، شاید دوبارہ اسرائیل اور ایران، خاص طور پہ اسرائیل کی طرف سے کوئی حملہ ہو سکتا ہے. مگر انور اقبال صاحب جس اینگل سے سب کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ اب مذاکرات کی طرف ہی بات جائے گی، مزید جنگ کی گنجائش کم لگتی ہے. اگر جیسے انہوں نے کہا کہ ایک پلان کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے، then one can only assume سر کہ مذاکرات تو پھر آگے ضرور ہوں گے. دیکھیے، مذاکرات تو میں سمجھتا ہوں جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک قسم کے ہو گئے تھے کہ ایران کو بتا دیا تھا کہ آپ کے ایٹمی تنصیبات جو آپ کے ہیں تیاری کر رہے ہیں، اس پہ ہم حملہ کر رہے ہیں تو یورینیم گویا آپ ہٹا دے. تو ایران نے ساری یورینیم وہاں سے ہٹا لی، جو 60% تک انہوں نے پیوریفائی کی تھی. 90% تک کر لے تو پھر اسے یہ ایٹم بم بن جاتا ہے، تو وہ انہوں نے سیو کر لی. دوسری بات یہ کہ انہوں نے جو بنکر بلسٹ وہ بم پھینکے، اس کی میں نے ایک رپورٹ پڑھا کہ اس کی میکسیمم ڈیپتھ تک 60 میٹر تک وہ جا سکتے ہیں، اور ایران کی یہ توانائی کے مراکز 80 میٹر نیچے ہے. تو گویا وہ اسے ابھی بھی 20 میٹر پیچھے پٹے ہیں. تو ان کے بیسک تنصیبات کو گویا اس لحاظ سے نقصان نہیں پہنچا. So they can easily resume if they want to, and I'm sure they will definitely go for it and they will produce very soon. تو امریکہ کو تو یہ پتا چلا، ظاہر بات ہے ان کے ریسورسز بہت ہے، کہ ایران کا ہم نے ایٹمی سلسلہ اس طرح تباہ نہیں کیا جتنا کہ اسرائیل یا ہمارا خیال تھا. اسرائیل کا موقف تھا کہ ہم حملہ کر لیں گے تو یہ تنصیبات اور یہ ان کی جو
कोशिश है ये बिल्कुल परमानेंटली ख़त्म हो जाएगी, वो तो ख़त्म नहीं हुई। नुकसान उसका ये हुआ इजराइल को कि उसने जो एक खौफ क्रिएट किया था या डिफेंस के बारे में एक फिजा बनाई थी कि ये इम्प्रेग्नेबल है, कोई भी मिसाइल कोई भी जहाज हमारे अंदर नहीं आ सकता, हम इतने तैयारी कर बैठे हैं। तो वो ईरान ने न सिर्फ तोड़ा बल्कि इजराइल के अंदर ऐसे निशाने मारे कि इजराइल को खुद अपने पड़ गए कि अब हम कहाँ भागे। तो एक रिपोर्ट ये भी है कि इजराइल वाज द फर्स्ट वन बेगिंग अमेरिका टू आस्क ईरान फॉर सीज फायर। तो इन दो बातों से तो मुझे ये लगता है कि अमेरिका के पास ईरान के साथ बातचीत करने का कोई रास्ता और कोई तरीका है नहीं, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इस ऑन रिकॉर्ड उसने खुद कहा है कि हफ्ते के बाद हम उनके साथ बातचीत करेंगे। तो जब बातचीत करेंगे तो बातचीत सिर्फ गीटियां खेलने के लिए तो नहीं होता, उसमें ये मुश्किल चीजें हल करनी होती है जो कि वो अब हल करेंगे। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। चीन के लिए उनका ऑयल सप्लाई का तो आपने बता दिया कि उसको हटा दिया, तो बाकी सैंक्शन भी आहिस्ता आहिस्ता हल करके कोई शायद नॉर्मलिटी की तरफ ले आए। बिल्कुल ठीक। अनवर साहब, अयाज वजीर साहब ने तो बहुत बड़ी बात कर दी कि सैंक्शंस आहिस्ता आहिस्ता उठ भी सकते हैं और नॉर्मलिटी की तरफ भी ईरान को लाया जा सकता है। आपको क्या इस किस्म के कोई इशारे मिल रहे हैं अमेरिका में? ख़ास तौर पे सर ये सवाल इसलिए भी पूछ रहे हैं, जो वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तेल की बात की उसके बाद बहुत से लोग ये कयासराई कर रहे हैं या ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब था, कि क्या सैंक्शंस अब हटेंगी? क्या हर कोई अमेरिका माफ़ करिएगा ईरान से तेल ले सकता है? कोई इस पे बात हो रही है वाशिंगटन डीसी में? नहीं, अभी तो बात इसलिए नहीं हो रही कि अभी सदर ट्रंप ने सिर्फ इशारा किया है, लेकिन एक बात मैं ज़रा एम्फसाइज करना चाहूँगा। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अमरीकी ईरानी कौम को अपना दुश्मन समझते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर मशरिक़ वस्ता में किसी कौम को वो अपना दोस्त समझते हैं तो वो ईरान को समझते हैं। वो समझते हैं कि ईरानी कौम तो कल्चरली और बहुत सारे लिहाज से वो समझते हैं कि ईरानी कौम में बहुत प्रो अमेरिकन फीलिंग्स हैं, अमेरिका को अच्छा समझते हैं। और ये भी ईरानियों को आप यहाँ देखें, जो भी ट्रैवल लॉग होगा, जो भी ईरान जाते हैं, वो बियॉन्ड जो अभी ये प्रेजेंट रजीम है, जो उनकी पॉलिसीज है, उससे अलग हट के घरों में जाके दिखाते हैं कि ख़वातीन स्कर्ट्स पहन रही हैं, लोग उसी तरह रह रहे हैं, डांस हो रहा है, ड्रिंक्स सर्व हो रहे हैं। तो ये कहते हैं कि ये कौम है जो कि अंदरूनी तौर पे प्रो अमेरिकन है, और यहाँ जो ईरानी रहते हैं वो भी इस तासुर को वो करते हैं। तो उनकी जो भी, यानी आज भी अरबों के मुकाबले में अमेरिका में ईरानियों को बहुत अच्छा समझा जाता है। अरबों से बहुत अच्छे ताल्लुकात होने के बावजूद अरबों को इतना अच्छा नहीं समझा जाता यहाँ जितना ईरानी को समझा जाता है। तो अमेरिका के लिए ईरान से ताल्लुकात इस्तवार करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। यहाँ लोग मौजूद हैं, ईरानी लॉबीज मौजूद हैं, यहाँ बहुत ताकतवर लॉबी है ईरानियन ज्यूज़ की, और आप हैरान होंगे कि सारी मुखालफत के बावजूद वो अपने ईरानी होने पे बड़ा फ़ख्र करते हैं, अपने लास्ट नेम में लगाते हैं। मुझे एक खातून मिली, मेरे बच्चे की टीचर, उनका नाम था कस्साबियान। मैंने कहा भाई, आर यू डज योर family deal with meat? They said yes. How do you know? My God, because that's a Persian word. It just means butchers. So she said yeah, they used to have meat shops in Iran. तो उनको बड़ा फख्र होता है। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम बातचीत जरूर होगी इसकी तरफ, नॉर्मलाइजेशन की तरफ। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं भी हुई, अमेरिका में ख्वाहिश मौजूद है ईरान से ताल्लुकात नॉर्मलाइज करने की। बिल्कुल ठीक। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। जब से वापस आएंगे तो अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं अनवर इकबाल साहब से और अयाज वज़ीर साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं अमरीका, ईरान, इज़राइल, इस सारे मामले पे। अयाज साहब, ये जो अनवर साहब ने तो बात की ईरान के हवाले से, मगर ऑब्वियसली अब जब ये थोड़ा मामला ठंडा हुआ है
تو بہت سے لوگ اب دوبارہ وہ ایبراہم ایکارڈز کا بھی ذکر کر رہے ہیں اور یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ صدر ٹرمپ کی، کیونکہ وہ پچھلی پریزیڈنسی کے دوران ان کا ذکر پہلے ہوا تھا، تو اب وہ کوشش کریں گے کہ اس طرف معاملہ جائے اور شاید اس کی وجہ سے غزہ کے میں جو حملے ہو رہے ہیں ان کو بھی روکا جائے. ڈو یو تھنک دیٹس پاسبل؟ کیونکہ اب خاص طور پہ سر، کیونکہ اب جب یہ کانفلکٹ رکا ہے تو پھر توجہ واپس غزہ پہ تو جائے گی ہی صحیح. دیکھیں اس میں شک نہیں ہے کہ توجہ جائے گی، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ایران نے مڈل ایسٹ کا جو ایک سیاسی نقشہ اس جنگ سے پہلے ہمارے ذہن میں تھا، اس کے اندر خاصی ڈینٹ لگائی ہے. اب وہ چیز مڈل ایسٹرن پالیٹکس یا جو نقشہ امریکہ کا ہوگا یا یورپ کا یا اسرائیل کا، میرے اندازے میں وہ اس طرح نہیں چل سکے گا، بلکہ وہ عرب ممالک جن کا اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہے، سفارت خانے ہیں، تو وہ شاید اس کو ریورس کرنے پہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے، کیونکہ حالات بڑی تیزی سے بدل رہی ہیں. حالات وہ نہیں رہے جو ٹرمپ کے پہلے دور میں تھے، جبکہ اس نے خود اسرائیل کے کیپٹل سے اپنا دارالخلافہ ادھر بیت المقدس تل ابیب سے بیت المقدس لے آئے. ہی واز دا فرسٹ ون کہ اس کی بنیاد رکھ لی سفارت خانے یہاں لانے کے. لیکن وہ حالات دوسرے تھے. آج کے حالات میرے خیال میں کمپلیٹلی بدل گئے، اور پھر یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اس خطے پہ صرف امریکہ کی نظر نہیں ہے، اس میں دو اور بھی بڑی طاقتیں، چین اور روس، وہ بھی اس ریجن میں اور خاص کر ایران کے ساتھ بڑے گہرے ذاتی تعلقات ہیں، ذاتی انٹرسٹ ہیں. تو وہ اس کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے کہ اسرائیل جو چاہے وہ کرے یا امریکہ جو چاہے وہ کرے. اور نہ میرا خیال ہے اسرائیل اب اس پوزیشن میں ذہنی طور پہ یا سیاسی طور پہ ہے کہ ابراہیم ایکارڈ آگے بڑھا دے. وہ ایک زمانہ تھا میرے خیال میں، وہ زمانہ اگر مر نہیں گیا تو بیمار تو ضرور ہو گیا. انور صاحب، آپ نے سنی ایاز صاحب کی بات، مطلب کہ بہت اہم. ایک تو وہ کہہ رہے ہیں زمانہ گزر گیا، دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جن ممالک کے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ وہ بھی ان کے بارے میں سوچیں گے. آپ اتفاق کرتے ہیں سر؟ اسرائیل سے دیکھیں، مغرب کے تعلقات تو رہیں گے، کیونکہ مغرب اسرائیل کی پروٹیکشن اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے. سر میں مڈل ایسٹ کے عرب ممالک کی بات کر رہی ہوں. عرب ممالک کی بات، جہاں ابھی کچھ کہنا مشکل ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کو بڑی خواہش ہے کہ ان کو تاریخ میں ایک ایسے صدر کے طور پہ دیکھا جائے جنہوں نے بڑے کام کیے، اور ایک بڑا کام وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں جو پرانے جھگڑے ہیں ان کو نپٹایا جائے، جیسے کشمیر کا انڈیا پاکستان کے بیچ جھگڑا ہے، یا مڈل ایسٹ کا ہے، اسرائیل اور عربوں کا جھگڑا ہے، اور ابراہم ایکارڈ جو ہے اس کو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اور وہ تین ممالک جو ہیں ان کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. ایک تو اسرائیل ظاہر ہے، اس کو امریکہ اس کی فلی سپورٹ کرتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. دوسری طرف جو ہے سعودی عرب کا ایک رول دیکھتے ہیں وہ، اور پھر ایران کو بھی وہ مائنس نہیں کرتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ کوشش ابھی تو یہ ہوگی کہ کسی طرح ایسی صورتحال کریٹ ہو کہ عرب ممالک بھی راضی ہو جائیں اور اس میں ابراہم ایکارڈ میں شامل ہونے پہ، اور سعودی عرب ریکگنائز کر لے اسرائیل کو. اچھا، اس میں اب جو ایک سچویشن کریٹ ہوئی کہ اسرائیل کے اندر بھی احساس ہوا ہے کہ ہم انونسیبل نہیں ہیں، ہم پہ بھی اٹیک ہو سکتا ہے، سارے ڈومز کے باوجود میسلز آ کے گر سکتے ہیں. تو پھر ان کے یہاں پھر وہ جو کہ 7 اکتوبر والا جو واقعہ ہوا تھا، اس میں 1400 اسرائیلی بھی ہلاک ہوئے تھے، تو اس کا بھی ان کے ذہن پہ ایک بوجھ ہوگا. تو وہ یہ سمجھتے کہ اب موجودہ حالات میں آپ نے دیکھا کہ اسرائیل میں جو اپوزیشن لیڈرز ہیں انہوں نے بھی بیان دیا کہ غزہ میں بھی امن کریں. تو اگر تو صدر ٹرمپ کسی طرح اسرائیل کو اس بات پہ راضی کرنے پہ تیار ہو گئے کہ ایک دوسری فلسطینی ریاست بھی بنائی جائے اس کے اندر، اسرائیل کے اندر، اگر یہ 2 اسٹیٹ تھیوری امپلیمنٹ ہو گیا تو کم از کم واشنگٹن میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیگر عرب ممالک بھی ریکگنائز کر لیں گے اور مڈل ایسٹ میں اس طرح پیس ہو جائے گا.
بالکل ٹھیک. ایاز صاحب، ایران کے اوپر کیا اثرات ہوں گے جو یہ اب ہم نے جنگ دیکھی ہے؟ ایک طرف تو obviously ابھی سے لگ رہا ہے، پہلے بھی بہت لوگ گفتگو کرتے تھے کہ شاید اس تجربے کے بعد ایران کو لگے گا کہ ایک نیوکلیئر ویپن ہونا ان کے لیے بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ بھی بہت ذکر ہو رہا تھا کہ پہلے ہی ان کی جو حکومت ہے وہ اس کے اوپر بہت تنقید ہوتی ہے، اٹس ویری ویک ڈومیسٹکلی. اب آبویسلی اس حملے کے بعد کچھ لوگوں کا خیال ہے وہ اور کمزور ہوئی ہے. تو یہ جو دونوں چیزیں ہیں سر، ایک تو جو ان کی ڈومیسٹک کرائسس ہے لیجیٹیمیسی کا، اور دوسرا جو نیوکلیئر ویپنز ہیں. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں اس میں ایران کے 2-3 فائدے ہوئے ہیں، نقصانات سب کچھ ہونے کے بعد. پہلا فائدہ تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اندرونی جو ان کی تھوڑی سی ناراضگیاں، یا کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ مولویوں سے لوگ تنگ ہے، حکومت بدلنا چاہتے ہیں، وہ چیز ختم ہو گئی. مشترکہ دشمن کے لیے ہر ایک قوم اکٹھی ہوتی ہے، اور ایرانیوں کا تو ایک بہت لمبا تاریخ ہے. وہ فارن ڈومینیشن اتنی جلدی قبول نہیں کرتے. تو وہ جو انٹرنل ویکنسز تھی اس حکومت کی، وہ شاید اب دوستی میں یا طاقت میں بدل گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کو پہلے سے زیادہ شدت سے ایٹمی قوت بننے کی ضرورت بھی ہے، اور احساس بھی ہوا ہوگا. اور میرا خیال زیادہ دور بھی اس منزل سے نہیں ہے. جلد ہی شاید اس کو اب وہ پہنچ جائے، کیونکہ اگر ایٹمی طاقت بن جائے تو پھر کس میں ہمت ہے کہ اس کے اوپر حملہ کر لیں. تیسری بات یہ ہے کہ اس اچھے ڈیفینس سے جو انہوں نے کر لیا، یا اسرائیل کی جو ایک ہوا کڑی تھی دنیا میں کہ پتہ نہیں ہے تو بالکل جو چاہے طاقت کے بل بوتے پہ کر سکتے ہیں، وہ انوینسیبلٹی ان کی ختم کر لی. وہ بھی ایک چھوٹا سا ملک ہے، اور اس کو ہر ایک تھپڑ مار سکتا ہے اگر ہمت کر لے ایران کی طرح. تو انٹرنیشنلی بھی ان کو یہ فائدہ ہوا، ایران کا امیج بڑھ گیا پوری دنیا میں. اب آپ کم از کم اسے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کے اندر شاید کچھ لوگوں کی پہلے ریزرویشن ہو، لیکن اب ہر ایک ایران کو شاباش دے رہا ہے. پہلے بھی ساتھ کھڑے تھے، حکومت بھی ذرا دبی کھڑی تھی، اب ہر ایک کل کہا گیا کہ ایران زندہ باد، بڑا کمال کیا، زبردست کام کیا. تو یہ this gives you a lot of prestige and a lot of influence and power internationally. جیسے ہمارا اور ہندوستان کا وہ 4 دن جنگ دیکھ لے، پاکستان ڈپلومیٹکلی کہاں تھا اور اب کہاں کھڑا ہے. اسی طرح ایران بھی اسی طرح بہت اٹھ گیا. صحیح. انور صاحب، وقت ذرا کم ہے سر، ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ یہ آبویسلی سارا جو معاملہ تھا تو بہت ذکر ہو رہا تھا رژیم چینج کا. کیا سچ مچ جو امریکی ایڈمنسٹریشن تھی اس کی کوئی دلچسپی تھی ایران میں رژیم چینج میں، یا یہ ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک پرانا، کیونکہ وہ نیو کون پلان تو چلا آ رہا ہے تو ہم ازیوم کر رہے تھے کہ اس دفعے بھی وائٹ ہاؤس اسی طرز پہ سوچ رہا ہے. دیکھیں، کہا تو یہی جا رہا تھا کہ اس طرح پہ سوچ رہا ہے. کچھ لوگوں نے یہاں باتیں بھی کی تھیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں میڈیا میں ضرور ہائی لائٹ ہوا، لیکن ایڈمنسٹریشن نے پورے یہ جو 12 دن تھے اس میں کافی احتیاط سے کام لیا. اور اس لیے ان کے لیے یہ کہنا بعد میں جب صلح ہوئی تو یہ کہ ہم وہ اسی حکومت سے بات کرنے کو تیار ہیں اور یہی حکومت ہی جو ہے ایران میں ہے، وہ ان کے لیے آسان تھا، کیونکہ انہوں نے اس پہ کوئی بڑا سٹینڈ نہیں لیا. میرا خیال ہے رجیم چینج کی بات ضرور ہوتی ہے اور خواہش بھی ہے، لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے جس لیول کی انوالومنٹ ہوگی وہ انوالومنٹ نہیں کرنا چاہتا امریکہ. دیکھیں، ایران کا رقبہ الاسکا سے بڑا ہے، آبادی 9 کروڑ سے اوپر ہے. افغانستان چھوٹا تھا، آبادی بھی ایران سے بہت کم تھی، اس کے باوجود 20 سال وہاں پھنسے رہے. ایران میں اگر کوئی فوجی انوالومنٹ ہوگی تو وہاں بھی 20 سال پھنسے رہیں گے، اور بہت زیادہ ان کو انویسٹ کرنا پڑے گا اس فوجی میں. ٹریلین آف ڈالرز کا سالانہ خرچہ ہوگا، جس کے لیے امریکہ تیار نہیں ہے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین، یہاں پہ لیتے ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو ہم بات کریں گے بجٹ کی.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे वफाकी बजट 2025-26 का। आज ही असम्बली में इस पे वोटिंग भी हुई। कौमी असम्बली के इजलास के अलावा आज जो वफाकी काबीना था उसका भी इजलास हुआ, और जो तरामीम की गई थी बजट में, अब जब वो प्रेजेंट हुआ है पार्लियामेंट में, तो उसके बाद वो जो तरामीम थी उसकी भी मंजूरी आज काबीना से ले ली गई। कुछ कवानीन हैं उनकी भी तरमीम की ज़रूरत है, तो उस पर भी आज असूली जो मंजूरी थी उसकी वो काबीना ने दे दी है। वफाकी इजलास में, वफाकी काबीना के इजलास में माफ़ करिएगा, वज़ीर आज़म साहब ने अपना इज़हार ख़याल भी किया, उसको टेलीकास्ट किया गया। तो उन्होंने कहा कि बजट के ऊपर बहुत मेहनत की है। उन्होंने वज़ीर ख़जाना का शुक्रिया भी अदा किया, नायब वज़ीर आज़म, हलीफ जमातें, इन सब की उन्होंने तारीफ़ की। और इसके अलावा ख़ास तौर पे जो सदर आसिफ ज़रदारी हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनकी भी उन्होंने तारीफ़ की। ये भी बार बार हुकूमत बात कर रही है कि हुकूमत ने एक बहुत मतवाज़न बजट पेश किया है, इसमें अपने माली अखराजात जो हैं वो कम किए हैं, और सैलरीड क्लास के ऊपर उन्होंने रिलीफ देने की भी कोशिश की है। ये मौक़िफ़ हुकूमत का रहा है, क्योंकि पिछले साल बहुत तनकीद हुई थी उन पे, तो उसके बाद इस बजट में उन्होंने उस पर रिलीफ देने की कोशिश की है। मगर फिर भी तनकीद तो इस बजट पर हो ही रही है। बहुत से लोगों का ख़याल है कि एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत की पोजीशन, ख़ास तौर पे अगर हम पिछले साल से मवाजना करें, 2024 के इलेक्शन जिन हालात में हुए, उसके बाद जिस किस्म के लीगल चैलेंजेस हमने देखे, तो हुकूमत एक कमज़ोर हमें सिचुएशन में नज़र आ रही थी। मगर इस साल तक ना तो अब कोई अपोजिशन से ख़ास ख़तरा है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई मुजाहरे कर रही है, ना कोई कोर्ट से ख़ास किसी किस्म का चैलेंज नज़र आ रहा है। और फिर भारत के साथ जो एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद हुकूमत और मजबूत हुई, सारी दुनिया में भी बहुत तारीफ़ हुई। तो बहुत से लोगों का ख़याल था कि ये एक ऐसा मौका है कि हुकूमत एक ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल बजट पेश कर सकती थी, ज़्यादा कुछ मुश्किल फ़ैसले कर सकती थी। और तनकीद ये हुई है कि ऐसे कोई मुश्किल फ़ैसले किए नहीं गए। ऑब्वियसली हुकूमत का इसके ऊपर मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। और यही बात जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने भी यही तनकीद की है कि बिल्कुल इस बजट में कोई ऐसा हमें नहीं नज़र आया, हम कह सकते हैं एस्पेक्ट जिसे लगे कि कुछ लोगों को रिलीफ देने की कोशिश की हो। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है खाकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, कन्वीनर है अवाम पाकिस्तान पार्टी। वेलकम टू द शो सर। शुक्रिया जी। अब्बासी साहब, बहुत तनकीद की आपने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत को। अब देखिए, मैंने आपको वज़ीर आज़म साहब के हमने कॉमेंट्स भी बताए, वो कह रहे हैं हमने इतनी मेहनत की है और इतना अच्छा बजट है, और वज़ीर ख़जाना भी यही बात करे। अब तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी तारीफ़ कर दी, मेरे का कोई रह ना जाए ना जिन्होंने तारीफ़ की इस बजट की। तारीफ़ तो हम सब करते हैं, मैंने तनकीद नहीं की, मैंने हक़ाइक़ बयान किए। ये बजट, आप अगर यही बजट आपने बनाना, वो बजट पिछले साल आया था, ये वही है जो उससे पिछले साल था, ये वही है जो 5 साल पहले था, जो 10 साल पहले था। और तो क्या तब्दीली होनी चाहिए? तब्दीली देखें, बजट जो होता है वो आपकी पॉलिसीज़ की अक्कासी करता है, उसके रिजल्ट्स को इस्तेमाल करके मुल्क को एक डायरेक्शन देता है। आपने चूँकि रिफॉर्म ही नहीं किए, आपने कोई इस्लाहात नहीं की, आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, तो आप क्या बजट देंगे? आप अकाउंटिंग बजट देंगे कि ये मेरे अखराजात हैं, इनको मैं इतना बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे कुछ तो रेवेन्यू मिल जाएगा इजाफी, जो मैं ग्रोथ हो रही है मुल्क में आबादी की, और वैसे भी इन्फ्लेशन, ये दो चीज़ें मिलाकर कुछ मुझे इजाफी टैक्स वहाँ से मिल जाएगा, और बाकी मैं इजाफी टैक्स कुछ लगा दूंगा अवाम पर, और खसारा कुछ और ऐड कर दूंगा मुल्क में, और ये मेरा बजट है। आपने इतनी भी कोशिश नहीं की कि अपने अखराजात ही कम कर देते। 16% फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात में इजाफा हो गया है। भाई आप ये ख़त्म करें, इतनी बड़ी गवर्नमेंट को, इसको कम करें। इससे मैं रकम की बात नहीं कर रहा, रकम तो एक सेकेंडरी चीज़ है, ये एक सोच की अक्कासी है। जिस मुल्क में असम्बली के मेंबरान इन हालात में, जो आज मुल्क के हालात हैं, जो अवाम के हालात हैं, आपने अपनी तनख्वाहें 400-500% तक बढ़ा ली है। 188% वफाकी काबीना ने बढ़ा ली है।
چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی نے تو خیر نیا ریکارڈ قائم کیا 800%. 2.5 لاکھ سے اس پہ ہی تبھی تو وزیر اعظم صاحب نے پھر غالباً نوٹس لے لیا, جبکہ یہ کوئی نہیں حکومت میں بتا سکتا کہ وہ اجازت کس نے دی. نہیں, نوٹس وہ لے نہیں سکتے. اچھا, وہ نہیں لے سکتے. وہ نہیں لے سکتے نوٹس. یہ ادارے انڈیپینڈنٹ ہے فائنینشلی. یہ ان کی سوچ ہونی چاہیے تھی. اسپیکر جو ہے وہ تابع ہے ممبران کا, ممبران کو اسے پوچھنا چاہیے تھا. چیئرمین اسمبلی کے سینٹ کے ممبران کے تابع ہے, اسے پوچھے وہ کہ بھائی آپ کی 2.5 لاکھ تنخواہ تھی, کیوں آپ 21 لاکھ پہ جا رہے ہیں, کیوں آپ مراد بڑھا رہے ہیں, اور صرف بڑھا نہیں رہے, آپ بیک ڈیٹڈ جا رہے ہیں 1 جنوری کو. یہ کبھی آپ نے سنا ہے؟ سر یہ تو اب آپ ہی ہمیں بتا سکتے ہیں. نہیں, میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ کوئی بیک ڈیٹڈ ابھی تنخواہیں بڑھا رہا ہو. پھر آپ جو انکریز ہے اپنے جو آپ نے سول سرونٹ, وہ 10% ہے جو سول سرونٹس کا ہے جی, تو آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کو زیادہ تنخواہ آپ کی بڑھنی چاہیے؟ سر ان کی, اگر میں آپ کو ان کی منطق بتا سکوں جو ہمیں بار بار بتائی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم بیچارے ہمارے اوپر بھی بہت زیادہ انفلیشن کا دباؤ ہے, اور ہماری تنخواہیں آخری مرتبہ بہت سال پہلے 10 سال سے بھی غالباً پہلے بڑھی تھیں. تو یہ آپ کی غلطی ہے نا. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے. سر یہ بتائیں, کیونکہ یو ہیو بین اے ممبر آف دا پارلیمنٹ اینڈ obviously یو بین پارٹ آف گورنمنٹس آلسو, کیوں پہلے اتنی حکومتیں نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہی, آپ کی رہی, پھر پی ڈی ایم کی رہی, پی ٹی آئی کی رہی, یہ تنخواہیں تب کیوں نہیں بڑھی جو ایک دم اتنا؟ کیونکہ وہ عوام کی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی, وہ گھبراتے تھے, یقین کریں گھبراتے تھے. اچھا, ہم 1 روپیہ بھی بڑھاتے ہوئے گھبراتے تھے کہ یار کل لوگ پوچھیں گے کہ آپ تنخواہیں اب نہیں بڑھا رہے ہیں. یقین کریں یہ ڈسکشن ہوئی, کئی دفعہ پارلیمنٹری پارٹی میں ہوئی, اسمبلی کے اندر ہوئی. خوف ہوتا تھا عوام کا کہ عوام دیکھیں, عوام پوچھیں گے ہم کیا جواب دیں گے. وہ کہیں گے ہم کو تو آپ نے 3% 4% دیا ہے اور خود آپ اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. تو نہیں بڑھ سکی تھی. اس کا یہ آپ نے اگر 10 سال نہیں بڑھی ہے تو 10 سال کا مجموعی طور پر جو آپ نے انکریز دیا ہے سول سرونٹس کو اتنا بڑھا دیتے, جسٹیفیکیشن ہو جاتی. صوبائی اسمبلی نے 400% تک تنخواہ بڑھا دی ہے. لیکن میں اپنے دونوں بھائیوں سے, ایک میرے بزرگ ایک بھائی ہیں گیلانی صاحب اور ایاز صادق صاحب, کہ خدا کے لیے ذرا کچھ سوچیں, یہ اب کیا کر رہے ہیں, کیوں اپنی بدنامی مول لے رہے ہیں. اور اب جو سب سے جو تکلیف دہ بات ہے, لوگوں کو پرواہ نہیں ہے. اتنی بےحسی آ گئی ہے لوگوں کے اندر, ان کو پرواہ ہے جو مرضی ہے کریں, ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ اعتماد ہی اٹھ گیا ہے. اعتماد ہی نہیں کرتے کچھ. ان کو پتہ ہے کہ یہ اسی قسم کے غلط کام کریں گے. ان کو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی اس ملک کے عوام کو. یہ بڑی ایک عجیب خوفناک سچویشن ہے جو ہمارے ملک کے اندر ہے. لوگوں کے اندر بے حسی اور ایک غیر یقینی کیفیت ہے, ایک مایوسی کی کیفیت ہے ملک کے اندر. لوگ, آپ کوئی بڑھا کے دکھائے نا مجھے کسی اور ملک میں. نہیں, وہی تو میں اسی لیے تو سر پوچھ رہی تھی کہ اتنے سال کیوں نہیں بڑھی, مطلب کہ ہر جی اس لیے کہ خوف ہوتا تھا, لوگ کیا سوچیں گے, لوگ کیا کہیں گے. ہم جب ووٹ لینے جائیں گے لوگوں سے کیا پوچھیں, لوگ ہم سے سوال کریں گے, ڈر ہی نہیں رہا. کیا جواب, وہ ڈر ہی نہیں ہے, اب وہ ڈر اب ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا سر, وہ جو حکومت بار بار ہمیں بتاتی رہتی ہے کہ ہم نے اتنی, وہ آسان کیا کہتے ہیں اس کا اردو کا لفظ معاف کریے گا مجھے آتا نہیں ہے, کہ ہم نے اتنی نوکریاں ختم کر دی, ہم نے اتنی نوکریاں ختم کر دی. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ خرچے بڑھا رہے ہیں, بٹ وہ تو ہمیں تھرو آؤٹ دا ایئر یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے بھی نوکریاں ختم کی ہیں, ہم نے وہاں سے بھی نوکریاں ختم کی ہیں. آپ اخراجات کم کریں, نوکریاں ختم مت کریں. وہ تو کہتے ہیں نا سر, وہ کوئی پرائمری جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے ہم نے وہ کنٹرول میں کر دیا, ہم نے اخراجات کم کر دیا. میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کی ہم بات کرتے ہیں. آپ ملک کے حالات کو دیکھیں نا, کیا گروتھ آئے گی, کیا اس بجٹ سے گروتھ آئے گی ملک کے اندر؟ وہ تو فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے, میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ انسسٹینیبل گروتھ ہو, تو اس لیے ہم اس طرف جائیں گے ہی نہیں. نوکریاں کہاں سے آئیں گی, کاروبار ملک میں کیسے بڑھے گا, ملک ترقی کیسے کرے گا؟ اس بجٹ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ملک ترقی کرے گا. آپ صرف ایک سال گزاریں گے, آپ کو ملک کی کوئی بہتری نہیں ہوگی, ملک کی عوام کی بہتری نہیں ہوگی. تو 44% لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے. سر تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے بجٹ, از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ سر سسٹینیبل ہے, آپ ہر چیز سسٹینیبل ہے. پاکستان کے عوام پچھلے 4 سال سے کم از کم ہر سال غریب ہوتے جا رہے ہیں. جی یہ ایک حقیقت ہے. اب تو خطے میں ہمارے نمبرز آئی مین آر دی ورسٹ. جی تو یہ آپ کی کیفیت ہو گئی ہے. باقی سسٹینیبل اب کیا چیز ہے؟ سسٹینیبل
آپ یقین کریں میں آپ کو اگلے 20 سال کا بجٹ, اگر آپ نے ریفارمز نہیں کرنے, آپ نے مکھی پہ مکھی مارنی ہے, آپ نے یہی کام کرنا ہے جو کر رہے ہیں, تو میں آپ کو 20 سال کا بجٹ بنا کے دے دیتا ہوں. سر وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم وہ پرائیویٹائزیشن پی آئی اے کی بھی دوبارہ تیاری ہوگی, بلکہ یو وڈ نو سم تھنگ اباؤٹ اٹ بیکاز آپ کا تجربہ نہیں, بٹ اس سے کیا ہوگا, پی آئی اے کیا ریولوشن آ جائے گا ملک میں؟ نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے سر کہ پچھلی دفعے تو جو جس طرح وہ پروسیس چلا تو اس سے یہ لگا کہ جیسے حکومت میں بالکل سنجیدگی نہیں ہے. اس دفعے کیا آپ کو لگ رہا ہے وہ سنجیدگی ہے؟ کیونکہ وہ نہ صرف پی آئی اے کی بات کریں, وہ کہہ رہے ہیں بائی دی اینڈ آف دا ایئر ہم ڈسکوز کو بھی پرائیویٹائز کریں گے. جی اللہ کرے, ضرورت ہے, ہاں لیکن آپ کریں نا. آپ نے ابھی تک اسٹرکچر کا سامنے نہیں لائے کہ اسٹرکچر کیا ہے, کیسے آپ دیکھیں گے؟ کہ اتنی پاکستانی کمپنیز اتنی انٹرسٹڈ ہیں, نام بھی آ رہے ہیں ان کے سامنے جو اس دفعے دلچسپی دکھا رہی ہیں. جب آپ اسٹرکچر بتائیں گے, جب وہ دیکھیں گے کمپنی کی کیا حالت ہے, اس کے بعد جا کے فیصلہ کریں گے. پی آئی اے تو ایک معمولی بات ہے, اصل مسئلہ پرائیویٹائزیشن میں پی آئی اے ہے, اسٹیل ملز ہے, یہ ڈسکو اسٹیل مل ہو گئی ہے, پرائیویٹائز بند ہو گئی ہے, بات ختم ہو گئی ہے. آپ پہ بوجھ اس کا 2.5 ارب کا 2 ارب کا سال کا ہے, شاید اس سے بھی کم ہو گیا. اور جو سر انہوں نے ریلیف دیا سیلری کلاس کو جس کا بہت ذکر ہو رہا ہے, تو ریلیف آپ نے دینی ہے. اگر آپ خود 188% لے رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ دینا ہی پڑے گا نا. ان کو 10% دے دیا آپ نے. نہیں سر, میں اپنے جیسے لوگوں کی بات کری ہوں جن کو 10% نہیں ملتا نا, وہ تو سرکاری ملازمین کو ملتا ہے. نہیں, آپ کو 188 ملنا چاہیے میرے خیال میں. سر پلیز ذرا سفارش کر دیجئے گا کہیں نہ جہاں بھی ہو سکتی ہے. نہیں دیکھیں, جس کمپنی میں آپ کام کر رہی ہیں اگر یہ پیسہ بنا رہی ہے تو 61% جو ہے وہ گورنمنٹ لے جائے گی. تو آپ کے مالکان کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, کیوں کام کریں گے؟ بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک آن منڈے ناؤ.